बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साल 2022 और मईशत। हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तानी मईशत के साथ साथ आलमी मईशत का भी कि किस तरह से आलमी मईशत जो है वो हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट करती है। एक तरफ है महंगाई और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है। इसने पूरी दुनिया में ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये किस कदर ख़तरनाक है, इसका हम पर और आलमी इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और साल 2022 में ये किस कदर बड़ा चैलेंज बनकर उभर सकता है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि साल 2021 में हमारे माशी मसाइल क्या थे, हैव दे बिन टेकन केयर ऑफ, या फिर हम 2022 में उन्हीं मसाइल के साथ दाखिल हो रहे हैं। हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं, तो क्या ये इक़दाम जो हैं हमें आलमी सतह पर आने वाली तब्दीलियों से महफूज बना सकते हैं या नहीं, और किस तरह से इन इक़दाम से हम अपनी सनती और ज़राई पैदावार को बढ़ाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर हसनैन, साल 2022, तो आप ये बताइएगा कि आलमी मईशत को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है और ओमिक्रॉन क्या इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये मुबारक हो आपको नए साल की, और मैं खुशखबरियों से आगाज़ करना चाहता हूँ कि मैंने जो डाटा एनालिसिस देखा और इकोनॉमिक आउटलुक जो देखी 2022 की, उसके अंदर मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी नज़र में आई। वो नज़र इस तरीके से आई कि अगर आप देखें कि सेंटर फॉर द इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च जो है वो CEBR जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फोरकास्ट करते हुए कहता है कि ये 100 ट्रिलियन की तरफ जाएगा और करंट प्राइस में से जो है वो तकरीबन 100 ट्रिलियन पे चला जाएगा। इसी तरीके से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड की जा रही है, जो आने वाले दौर में होगी, वो ओवरऑल आलमी सतह के ऊपर 4.2 पर होगी। इससे पहले माइनसेस में थी, यानी माइनसेस के अंदर मतलब समझ लीजिए कि कोई -6 पॉइंट समथिंग पे था, कोई -8 पे था। पाकिस्तान भी इसी तरीके से माइनस की जद में आ गया। फिर अगर मैं देखूं तो ये जो पिछली दफ़ा अगर मैं इसको देखूं तो 3.4% के ऊपर था, जो अब इंक्रीज कर जाएगा। अगली बात जो है वो मॉर्गन स्टैनली जो हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि 4.7% के ऊपर ग्लोबल GDP ग्रोथ जो है वो 2022 तक पहुंचेगी। इसी तरीके से जो है वो जो ट्रांजिशन है वो डीकार्बनाइजेशन की तरफ है। अब ये मैं बहुत अहम पहलू बताने लगा हूँ। एक तो ओमिक्रॉन की जगह मैं आपको बता दूं, उसके बारे में बताया गया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि अगर ये तेज़ी से इसका फैलाव ज़रूर है, लेकिन इसकी जो शिद्दत है वो पहले वाले कोरोना वायरस से कम है। इसलिए जो है वो, क्योंकि हम इम्यून भी हो गए हैं, ट्रेन भी हो चुके हैं, और हम उसका काउंटर करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और अब उस तरह का मामला नहीं आएगा जितना पहले था, लेकिन ऑलमोस्ट धचका तो पड़ा, इकोनॉमी को हिट नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जो अगर दूसरे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखिए, कोरोना की वजह से अमरीकी और यूरोपीय जो बंदरगाहें हैं वहां पर कंटेनर्स जो हैं वो जमा हो चुके हैं। आलमी जो सतह पर जो सप्लाई और डिमांड का जो कनेक्शन है और जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी बात पे मैं आने वाला था, लेकिन हम जरा, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहता हूं, तो उसमें अगर आप ये देखें कि अब आपकी बात आ गई, एक बड़ी जो अहम इशू की तरफ मैं नजर करना चाहता हूं। आलमी सतह के ऊपर प्रोडक्शन कम हो गई। चाइना जो था वो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 70 से 80% कार्बन को यूज करता था। इसी तरीके से अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया, बाकी दुनिया ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो तरक्की याफ्ता लोग हो गए। लेकिन अभी भी तरक्की पजीर में कहा जाता है चाइना को, जो कि मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करता, वो तरक्की याफ्ता हो चुके। अच्छा, अब ये क्या था कि कार्बन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन ने दुनिया की हर प्रोडक्ट जो है वो हर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो वर्ल्ड क्लास लिमिट पे चले गए। अच्छा, अब पाकिस्तान, पूरी दुनिया बशमूल पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, उनके लिए बहुत बड़ा गैप है। साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि एक नई खबर सुनी जो मैंने NCOC की तरफ से सुनी, या नेशनल जो है सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से सुनी, और बहुत बड़ी खबर है। इस पर हम अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में करेंगे कि बहुत बड़ी बात है कि पिवट बना दिया गया है जी मईशत का। जो मैं पूरा साल बोलता था कि मईशत को पिवट बना दिया जाए, खारजा ताल्लुकात को
کی بنیاد جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ معیشت ہونی چاہیے, ہماری ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے, ہمارے سفیران جو ہیں وہ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ تجارت کی بنیاد پہ کریں, وہ ہمارے وہاں پہ ٹریڈ ایگزیکٹیوز یا ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو ہونے چاہیے, نہ کہ صرف اور صرف ہم جو ہے وہاں پر تجارتی اور سفارتی اور کلچرل تعلقات بنائیں. اچھا, اب میں نمبرز کی طرف آتا ہوں کہ کاربن کی میں نے آپ سے بات کی, تو ڈی کاربنائزیشن کی وجہ سے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اپرچونٹی فار دا گلوبل گروتھ بھی ہے. اب ہم تو اکنامک گروتھ پر آ نہیں سکے, الٹرنیٹو میں ہم 1% ہے, الٹرنیٹو میں ہم تو کہیں 2% ہے, ہمارا تو نام ہی کہیں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہم ہائیڈرو کے اوپر جو بجلی بناتے ہیں اس کے اندر ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہم 12,000 یونٹ سے زیادہ ضائع کرتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ سسٹمز بننے والے ہیں. اس طریقے سے ہماری پروڈکشن جو کیپیسٹی ہے یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی اتنی زیادہ نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے تھی. اب اس کا بھی ایک انٹرنیشنل گلوبل ایفیکٹ ہے, اب اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. ریزن بینگ کہ جو ہے یو ایس اور چائنا فورکاسٹ کر رہے ہیں گروتھ کو 3.8 سے اور 5.5 ریسپیکٹیولی. اچھا, امریکہ بھی اگلی دفعہ گروتھ کرے گا, چائنا جو ہے وہ 3.8 پہ گروتھ کرے گا. اگر میں آپ کے سامنے ایک اور نمبر بھی بیان کروں تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم جو اکنامک گروتھ کے انڈیکیٹرز لیتے ہیں وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی, دوسرا ہم لیتے ہیں جی این پی, تیسرا ہم لیتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اب ان کو سرکل کرتی جائے اور ہمارے جو سننے والے ہیں وہ اس چیز کو بڑے آرام سے اس کو دیکھتے جائیے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو اس میں امپورٹس آتی ہیں. جب امپورٹس رائز اپ کرتی ہیں تو ہماری ہر چیز تو ہمارے پاس امپورٹ آ رہی ہے, گاڑیاں بھی امپورٹڈ آ رہی ہیں. اس کے اوپر پالیسیز آئی ہیں اور بہت شاندار پالیسیز آئی ہیں کہ ہم امپورٹس کے اوپر دیکھیں گے کہ کتنے % ان کو اجازت دی جائے. پھر سبسڈی سے ٹارگٹ سبسڈی کی طرف آیا گیا. آپ نے یاد ہے کہ پچھلے دفعہ جو ہے وہ جو ایک یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے پائڈ یونیورسٹی کے, انہوں نے بہت ہی نیگیٹیوٹی پھیلائی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل کھڈے میں گھستے چلے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ اس حکومت نے جب ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کی تھی تو وہ تو دینی پڑے گی, اور ابھی بھی ہمیں انڈسٹریلائزیشن کو اٹھانے کے لیے کام کرنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ چین اور امریکہ جو ہیں وہ گروتھ شو کریں گے, لیکن یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مہنگائی صرف کیا ہمارا مسئلہ ہے, ہم ہی روتے رہیں گے اس مہنگائی کو, یا چائنا از ٹو بگ ٹو فال؟ جی نہیں, یہ اس کی وجہ نہیں ہے. یہ جو مہنگائی ہے وہ چائنا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے. اس وقت آپ کو میں حالات بتاتا جاؤں گا تو -9 پوائنٹ سمتھنگ کے اوپر UK بیٹھا ہوا ہے. انگلینڈ بھی بری طریقے سے مہنگائی کی زد میں ہے. پوری دنیا پرائس ہائیک, آئل پرائس اور ایکسچینج ریٹ یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. آپ ایک چیز سمجھ لیجیے, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف پاکستان کے جی ڈی ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک میں بتا دوں تو جو گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے وقت میں 3.9 کی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو انفلیشن ہے وہ 11% ہو ضرور گئی ہے, لیکن ایشین ڈیولپمنٹ کے بینک کے مطابق فورکاسٹ کیا گیا کہ 8.9 تک جو ہے وہ چلی جائے گی, اور یعنی 7.2 تک یہ انفلیشن گر جائے گی. اور یہ کیسے گرے گی اس کے ریزنز ہیں اور وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ پالیسی بیسڈ ہیں. اسی طریقے سے فسکل ڈیفیسٹ پروجیکٹ جو نیرو ڈاؤن کیے گئے ہیں وہ 6.9 پہ کیے گئے ہیں, اور اس کے اندر جو بیس لائن ہے وہ 25% رکھ دی گئی ہے. اچھا, اب اس طریقے سے جو ریٹ ہائک پرائس بنتی ہے وہ سپٹمبر 2021 کے اندر مانیٹری ٹائٹننگ کو کیا گیا ہے, اور گورنمنٹ کی ری فوکسنگ اور میٹیگیشن کو جو ایمرجنگ ایکسٹرنل پریشر ہے اس کو کم کیا گیا. اگر آگے دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اندر ہمارا جو ہے وہ 2.5 پر تھے, اس دفعہ ایکسپیکٹڈلی ہم جو ہے وہ 3 پر آ گئے. جی ڈاکٹر حسین, یہاں پر ہم عابد حسن صاحب کو ڈسکشن میں ایڈ کریں گے. ناظرین, ہمیں جوائن کر رہے ہیں عابد حسن صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی السلام علیکم. جی سر, ہم معیشت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. 2022 شروع ہو چکا ہے, ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ 2021 اگر اکانومی وائز دیکھا جائے تو کیسا گزرا, ہمارے چیلنجز کیا تھے, اور 2022 میں کیا ہم اچھی امیدیں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, چیلنجز پوری دنیا میں پینڈیمک کے تھے. ہمارے ہاں ایک چلا رہا تھا سلسلہ اکانومی کا پچھلے میں سمجھتا ہوں 20-30 سال سے کہ فنڈامنٹلز ہماری اکانومی کے بڑے خراب تھے. ٹھیک ہے, کچھ سال اچھے ہو جاتے تھے جب باہر سے انفلوز آتی تھی, کو ورلڈ بینک IMF کے پیسے, گروتھ آ گئی. بٹ ہمارے اپنے فنڈامنٹلز جو 2 مین فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے, فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ, وہ چینج ہی نہیں ہوئے پچھلے 30 سال میں. کیونکہ نہ ہمارے
एज अ गवर्नमेंट हम खर्चे ज्यादा हमारे थे और रेवेन्यूज कम थे. एज अ सोसाइटी हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे थे और हमारी सेविंग कम थी. तो पिछले ठीक है पीटीआई की गवर्नमेंट को डिफिकल्ट चैलेंजेस थे. फंडामेंटल चेंजेस तो कोई नहीं आई है अभी तक. इन जो क्रेडिट दे सकते हैं पीटीआई गवर्नमेंट को कि जी एहसास का प्रोग्राम काफी सब्सटेंशियली इंक्रीज किया बोथ इन मनी टर्म्स और स्कोप में भी. फिर जो हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं वो भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है. बट इसमें अल्टीमेटली जब आप बड़े हाई डेफिसिट्स रन करते हैं इसका मतलब है ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये आप किसी से कर्जे लेके कर रहे हैं. तो सर कर्जे तो लिए गए हैं, लेकिन इस हुकूमत ने कर्जे लिए हैं लेकिन वापस भी बहुत बड़ी मिकदार में किए गए हैं. नहीं वो सब सही है. आप देखें ना डेट टू जीडीपी बढ़ा है ना, मतलब 2018 में पता नहीं 60-70% था डेट टू जीडीपी, अब वो 90s में पहुंच गया है. वो सब सही है कि कर्जे लिए वापस किए, वो तो एक साइकिल होता है. आप कर्जे लेते हैं और रीपेमेंट करते हैं. बॉटम लाइन ये है कि एक हमारा लॉ है डेट लिमिटेशन लॉ कि जी आई थिंक 60% से ऊपर डेट टू जीडीपी नहीं हो सकता. हर गवर्नमेंट ने वो लॉ फ्लाउट की है. मसलन किसी को कोई ये मुल्क होता है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है और ये गवर्नमेंट तो बहुत बात करती है रूल ऑफ लॉ की. किसी को तो आप प्रोसिक्यूट करें ना कि एक लॉ को क्यों फ्लाउट किया जा रहा है. बार बार फ्लाउट हो रहा है. पहले पीपल्स पार्टी ने किया, फिर पीएमएलएन ने किया और पीटीआई गवर्नमेंट फ्लाउट. या तो आप लॉ चेंज करें, ठीक है ना अजय. बट कमिंग बैक अच्छी चीजें हुई हैं जो मैं कह रहा हूँ. एहसास का है और फिर सेहत कार्ड है. कुछ ये है कि पाकिस्तान में फाइनली जो स्टार्टअप्स हैं ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस साल काफी छोटे ग्रास रूट लेवल पर काफी काम हुआ है जी सर. आई सेड कि ग्रास रूट लेवल पर काफी काम हुआ है. हाँ बट देखें फंडामेंटल्स जो है ना हमारी इकोनॉमी के वो उसमें कोई चेंज नहीं आया. और जो इशू ये अभी किसी ने बात की एग्रीकल्चर में ग्रोथ आएगी. आपकी जो एक डीप रूटेड इशू जो है विच इज ड्राइविंग हमारी जो क्या कहना चाहिए एक लिहाज से रिस्क प्रोफाइल इस मुल्क का. पॉपुलेशन आपकी एक्सपैंड कर रही है, वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और इनकम्स बढ़ रही हैं जिससे आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है. जब आपकी इनकम बढ़ती है तो जो पहले एक रोटी खाता था वो अब रोटी के साथ कोई मीट भी खाएगा. आप मीट खाएंगे फिर आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी क्योंकि आपकी काउज को आपने वो देना है, मतलब फीड देना है. तो ये एक विशेष साइकिल है. जब तक कि आप मतलब अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल, अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, दूसरी तरफ आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है. अब देखें ना हम तो बहुत गवर्नमेंट ने ये LSM जो बहुत बढ़ गया है. गाड़ियां जी 50,000 से हम 2 लाख गाड़ियां बना रहे हैं. 20 साल से ये 3 कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं. एक गाड़ी इन्होंने एक्सपोर्ट की है. 1.5-2 बिलियन की सीकेडीज आ जाती हैं. अफोर्ड हम कर नहीं सकते. अच्छा सर ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि ये सारे मामलात आपके सामने हैं और हम ये देख रहे हैं कि आलमी तौर के ऊपर आप क्या नज़र रखते हैं और आप क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो प्राइस हाइक और ऑयल प्राइस का मामला हुआ, फिर एक्सचेंज रेट की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 11 इशारिया पर आ गई. इरादा था कि ये 7 इशारिया पे आ जाए और मैंने इस वक्त तक स्टैलन की रिपोर्ट, मॉर्गेज की रिपोर्ट, गोल्डमैन सच की रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, IMF इसके एशियन डेवलपमेंट के मुताबिक अभी कुछ अरसे के बाद जो है वो मईशत बेहतरी की तरफ आएगी. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी तादाद में बनी और तकरीबन 82% के करीब जो है वो सिर्फ जीप सी बनाई गई. अच्छा अब इसका क्या आप समझते हैं कि क्या ये भी कहा जाता है कि अफरात ज़र में इस वक्त कमी वाक़या हो जाएगी जब तलब और रसद में अदम तामुन ख़त्म हो. यानी तलब और रसद जो है वो अदम तामुन ख़त्म होगा तो अफरात ज़र में कमी होगी. तो इसके ऊपर फरमाइएगा कि जो सेंट्रल बैंक है, जो दुनिया के ताकतवर मुल्कों के सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने हमारे साथ किस तरह का रवैया रखा कि अगर वो हमारे साथ तकसीम कार बेहतर रखते आम अशिया की तो हमारी आम अशिया की कीमत के अंदर या बाकी मामलात के अंदर बेहतरी नज़र आती. और क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स हमारे पास बेशुमार आते हैं, यकीनन मैं इस हक में हूँ कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए और यहाँ की प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पर गौर करना चाहिए. लेकिन आप कंसाइसली
شرح سود بڑھنے کی قیمتوں میں اضافے کے اوپر ذرا بتائیے گا. اول تو ہر ملک کا سینٹرل بینک اپنے ملک کی جو بھی ان کا نیشنل آبجیکٹو ہے یا اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہ جب پینڈیمک آیا تو ہر ملک نے, پاکستان نے بھی یہ کیا, مثلا امریکہ نے $3 ٹریلین مارکیٹ میں پھینکا کہ جی لوگ مطلب نوکریاں نہیں ہیں, وہ خرچے کرتے رہے. پورے یورپ نے مطلب لوگوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ کی, انڈیویجولز کو, فرموں کو. تو وہ پیسہ جب اتنا ڈھیر سارا پیسہ اکانومی میں سڈنلی آ گیا, اوپر سے آپ کی سپلائی چین ساری ٹوٹی ہوئی تھی, چائنا سے پروڈکشن نہیں آ رہی تھی. تو گڈز ابھی آپ کبھی جائیں نا امیزون پہ, کلک کریں کہ جی فلانی چیز ہے, وہ کہتے ہیں ان اویلیبل, چیک بیک ان 23 جون. سو مسئلہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی سپلائی چین افیکٹ ہوگی پینڈیمک سے. ایگزیکٹلی. اس وجہ سے, اور دوسری طرف لوگوں کے پاس پیسہ تھا, مطلب امریکہ میں ہر فیملی کو پتہ نہیں $4,000-5,000 گورنمنٹ کی طرف سے ملے, مے بی مور دین دیٹ. تو اس سے انفلیشن بڑھنے لگی. ایک امپورٹنٹ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, جس طرح سر آپ نے ڈیفیسٹ کے اوپر بات کی, یہ کون لوگ ہیں جو 82% کے قریب لے رہے ہیں, اور سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سر 32 خاندانوں سے آگے نہیں جا رہا. 40% زیادہ قرضہ لیا اس حکومت نے, اور حکومت نے اپنے اخراجات کو تو بہت کم کیا, اور پھر اس حکومت نے اگر بہتر فیصلے نہیں کیے تو اس کے مطلب ہے کہ ایف بی آر نے جو ہے محنت جو کی, باقیوں کی طرح ٹیکس کلیکشن نے جو مدد کی, اور جو 4.5 لاکھ بزنسز میں صرف 50,000 رجسٹرڈ بزنس ہے, باقی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. تو ان سب کے اوپر جو یہ انیشیٹوز لیے گئے, یہ ساری باتیں تو تھیں, اور 40% جو زیادہ قرض لینا پڑا, یہ کیا پچھلی حکومتوں کا نظام نہیں تھا جس کی وجہ سے فلو بیک آیا, اور ابھی کوئی بہتری نہیں آئی؟ نہیں, دیکھیں بہتری تھوڑی بہت آئی ہے. یہ آپ جب ایک حکومت پچھلی کو بلیم کرے, پچھلی والی اس سے پچھلی کو بلیم کرے, اس کا مطلب ہے وہ حکومت کی اپنی کمزوری ہے. تو اس کا سولوشن سر آپ بتائیے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو بتاؤں, اس سال آپ کے خرچے تقریباً 10,000 ارب ہیں, آپ کی ٹیکس کلیکشن 7,000 ارب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ 3,000 ارب کہیں سے تو آنے ہیں. جی جی. ابھی دیکھیں کیا ہوا ہے پاکستان میں 20 سال میں, آج سے 20 سال پہلے اگر بینک 100 روپے کا لون دیتا تھا نا, تو اس میں 70 روپے پرائیویٹ سیکٹر کو جاتے تھے اور 30 روپے گورنمنٹ کو. 20 سال میں اس سال اگر بینک جو ہمارے بینکنگ سسٹم ہے 100 روپے لون دیتا ہے, وہ 70 روپے گورنمنٹ کو جا رہے ہیں اور 30 روپے پرائیویٹ سیکٹر کو. اس لیے کہ اتنا مطلب اوور ٹائم, اوور 20 ایئرز ہمیں ہائی فسکل ڈیفیسٹ رن کر کے اب یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان میں کریڈٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر پوری دنیا میں ون آف دی لوئسٹ, کیونکہ وہ گورنمنٹ کے یہ 3,000 ارب آپ کو کیا خیال ہے کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس سال کا 3,000 نہیں 4,000. یہ اسی طرح ہے, وہ سارا بیف بینک تو مسلم کمرشل وہ گورنمنٹ کا پیپر لیے جائے گا, گورنمنٹ کے خرچے. ہمارے جو مسئلہ یہی ہے کہ خرچے جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کم ہوئے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا یہ 10,000 پہ پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے اس میں انٹرسٹ کاسٹ ہے, لیکن وہ تو اوور آل سر ہماری جو کموڈٹی ہے اس کی بھی تو کنزمپشن بہت زیادہ ہے. آپ ہیڈ اینڈ شولڈر اور باقی چیزوں کے ساتھ سب امپورٹڈ آئٹمز ہیں, آپ پروکٹر اینڈ گیمبل سے کم تو پروڈکٹ نہیں استعمال ہو رہے. سر جو ان دونوں دو مین پلرز آپ نے بتائے, اور مجھے بتائیے کہ ایکسچینج ریٹ کو سیٹل کر کے آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ مجھے آپ فارمولا بتائیے یا سولوشن بتائیے کہ کس طریقے سے اب بہتری آئے گی. جی عابد صاحب اس پر اپنے فائنل کمنٹس دیجیے گا پلیز. دیکھیں اگر نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 سر, یہ جو ہے obviously جو گوڈز اگر ہیڈ اینڈ شولڈر لے رہی ہے امیر طبقہ, آپ کو ویلتھ ٹیکس اس ملک میں لگانا پڑے گا. جو امیر لوگ ہیں ان سے ویلتھ ٹیکس لیں. اسلام آباد میں لوگ مطلب 80 کروڑ کا گھر میں رہ رہے ہیں اور ٹیکس دیں گے 50,000. دنیا ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ عابد حسن صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. ڈاکٹر حسنین یہاں پر ہمارے دوسرے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب جو کہ ترجمان وزارت خزانہ ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا پروگرام.
جی سر، آپ یہ بتائیے گا کہ نئے سال میں تجارتی خسارے کو کس طرح سے کم کیا جائے گا؟ حکومت نے سبسڈیز دی ہیں لاکھوں روپے کی، انڈسٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹیکس ایگزیمشنز دی گئیں لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو اب حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ امپورٹس کو کم کر دیا جائے گا، لیکن 3 دہائیوں سے تو ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ امپورٹس کم کر دیں، لیکن اس کا بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، تو آپ 2022 کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کا اگر 2021 مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایک شاندار سال تھا، اور ابھی ہم نے وزارت خزانہ سے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے، اور اس میں ہمارے پاس زیادہ پلس ہے ڈسکس کرنے کے لیے مائنسز کے مقابلے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارا شرح نمو جو ہے وہ 4% رہا، اور وہ ریوائز ہو کے شاید 4.5-5% رہ جائے گا۔ ٹیکس کے اہداف جو ہے ہم نے 4,800 ارب روپے 4,770 ارب روپے ہم نے جو ہے 2000 مالی سال 21 میں حاصل کیا، اور اس سال ہم 6,000 ارب کی طرف جا رہے ہیں۔ برآمدات جو ہے ہماری 25.6 ارب ڈالر پچھلے سال تھی، اور اب ہماری ماشاءاللہ 2.9 سے 3 ارب ڈالر ماہانہ پہ آ گئی۔ یاد رکھیے گا کہ نون کے دور پہ 2 ارب ڈالر ماہانہ تھی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تفصیلات زر دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے ہم 19 ارب ڈالر پہ ہمیں ملا تھا، اس کو ہم اس سال 29 ارب ڈالر پہ لے گئے، اور یہ مالی سال میں انشاءاللہ 32 ارب ڈالر پہ لے جائیں گے۔ بجٹ خسارہ جو 2020 میں ہمارا 8.1% تھا وہ کم ہو کے 7.1% ہو گیا، اور 2022 میں وہ مزید کم ہو کے 6.5% کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ٹیکس محصولات بہت اچھے ہیں۔ جہاں پہ ہم نے مار کھائی وہ تھی مہنگائی۔ اگر مہنگائی کی بھی اگر آپ پورے سال کی شرح دیکھیں تو وہ 9 یا 9.2% ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو پرابلم آیا تھا شروع میں وہ آیا تھا کھانے پینے کی قیمتوں میں اضافہ۔ اب اس میں کافی حد تک جو ہے استحکام آ گیا ہے، چینی 100 سے نیچے آ گئی ہے، بلکہ 90 سے نیچے۔ آٹا جو ہے 55 روپے کلو، اگر چکی کا لینا ہے تو وہ آپ کو 65-70 روپے کا ملتا ہے، لیکن یہی سفید آٹا جو 55 روپے کا کلو مل رہا تھا یہ 65-70 روپے چلا گیا تھا۔ سبزیوں کی قیمتیں 40%، پیاز کی قیمت نیچے، ٹماٹر نیچے، آلو کی قیمت نیچے، دال کی قیمت نیچے۔ کھانے پینے میں جو سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اس سال کھانے کے تیل پہ۔ عالمی مارکیٹ میں اس کا جو ہے تقریباً دگنا ریٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس میں مار پڑی۔ اور دوسری جگہ جہاں ہمیں مار پڑی وہ ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بھی ہمیں تھوڑی سی بڑھانی پڑی۔ گیس کی قیمت یاد رکھیے گا ہم نے نہیں بڑھائی۔ جہاں ایک اور جگہ میں سمجھتا ہوں کہ فقدان ہے، جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کو جو ہے پچھلے پینڈیمک کے بعد خاص طور پہ بھارت دوسری طرف اس نے بہت زیادہ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کھینچی، اور اس کی کھینچنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے چائنا سے انویسٹمنٹ پول آؤٹ کی، تو اس نے ایک بھارت کو ڈیسٹینیشن بنایا۔ ہم کامیاب نہیں رہے اور ہم وہ پیسہ پاکستان میں نہیں لا سکے۔ یہ جو ہے ایریا اب ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آئی ایم ایف کا جو ہے ہم نے 6واں ریویو مکمل کرا دیا ہے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کی تمام شرائط مان جائیں تو پھر جو ہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کی میکرو جو ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان 3 سالوں میں ہماری اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ اگر ہم اتنے برے تھے تو ہماری ریٹنگ ایجنسیز نے ریٹنگ کیوں نہیں گرائی، بلکہ وہ جو ہے نیگیٹو۔ میرے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ عوام کو یہ کلیریفائی کر دیں کہ واقعی ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر حسین۔ مزمل اسلم صاحب، ڈاکٹر حسنین جاوید ہے جی، سوال کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل بالکل کرنے کی۔ اچھا جی سر، سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے بات کی، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ریمیٹنسز بہتر ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، باقی بہت ساری معاملات میں بہتری آئی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم وائڈلی دیکھ لیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اسمال اینڈ میڈیم سائز میں، اور تیسرا ہم دیکھ لیں سلاٹرنگ کے اندر، اس کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ پچھلے دنوں کے اندر تقریباً 82% سے زیادہ جو ہے وہ جیپس کی خریداری کی گئی، لگژری آئٹمز کی امپورٹ ہوئی، اور اس کی وجہ سے امپورٹ بل کے اندر جو اضافہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور تقریباً ہم 62% اس میں انکریز کر چکے ہیں، اور اس کے اندر جتنی جیپس اس وقت میں گئی ہیں اس سے پہلے تاریخی طور پہ کہیں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ طلب اور رسد جو ہے وہ عدم تعاون ختم ہوگا تو افراط زر میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن آپ افراط زر جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم 7.2 میں لے کر آئیں گے، لیکن 11% ہو گئی۔ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائس ہائک، انٹرنیشنل آئل پرائس اور پرائس ہائک نے جو ہے وہ بہت بڑی گڑبڑ کی، اور یہ پوری دنیا کے اندر خبر ہے۔ پازیٹیو بات کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ ہیں؟
جی جی بالکل. تو یہ پوری دنیا کی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں چائنا کے اندر بھی اسلام آیا ہے. G7 کنٹریز کے اندر اکنامک آؤٹ لک 2022 کے اندر گولڈ سچمین نے کہا کہ 4.8% جو ہے وہ UK کے اندر بہتری آئے گی, 3.5 اس میں آئے گی, 4.4% کے قریب جرمنی اور اٹلی میں آئے گی. لیکن اگر ہم دیکھیں 2020 اور 21 میں پھر بہتری آئی, لیکن 20s میں دیکھیں تو ہر چیز مائنسز میں تھی. اگر میں ایڈوانس اکانومیز میں دیکھوں, ایمرجنگ مارکیٹنگ اور ڈیولپمنٹ اکانومیز میں دیکھوں, یہ باتیں درست ہیں. اب ہم ذرا شرح سود پر سر بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا معاملہ ہے کہ سینٹرل بینک ہمارے ساتھ ایسا کیا کام کرتے ہیں, یا طاقتور ممالک کے جو بینکس ہیں وہ اگر شرح سود کے اندر اس وقت اضافہ نہ کریں تو امپیکٹ یہاں پر بہتر نہیں آ جائے گا. اور پھر ساتھ آپ نے یہ کہا, اور اکثر آپ کا گفتگو میں یہ ہوتا ہے, لیکن اسٹیٹسٹیکلی مجھے ڈویژن وائز میں نے رپورٹس لی ہیں اور میرے پاس ساری رپورٹس پڑھی ہیں, ان کے اندر وہ پرائس وہ نہیں ہیں جو آپ کوٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, پہلے تو آخری بات سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں ابھی کا ڈیٹا سن لیں. ٹماٹر جو ہے 55 روپے کلو نیشنل ایوریج ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ 40% نیچے ہے. دال جو ہے 170 روپے نیشنل ایوریج ہے, 24.37% نیچے ہے. جی سر, ٹھیک ہے. انین جو ہے 35 روپے 90 پیسے ہے, 35 روپیز 90 پیسہ جو ہے پیاز کی قیمت ہے وہ 18% نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. انڈے جو ہیں 187 روپے 90 پیسے, وہ پچھلے سال سے 9% نیچے ہے. ٹھیک ہے نا. گندم میں نے آپ کو بتا دیا پورے پاکستان میں 20 کلو کا تھیلا 1168 روپے کا ہے, اور اس ہفتے جو ہے 42 یعنی کہ 0.42 نیچے گرا. چینی کی قیمت جو ہے وہ 90 روپے پورے پاکستان میں مل رہی ہے, جو آج سے 4 ہفتے پہلے 125 روپے تک چلی گئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو 2000 مالی سال 21 ختم ہوا ہے وہ 15% اس میں جو ہے گروتھ آئی ہے, اور پہلے 5 ماہ میں 3.5% گروتھ آئی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور گاڑی اور جیپ کی آپ نے امپورٹ کی بات کی, 82% سر جیپس میں اضافہ ہوا. پاکستان کا جو ٹوٹل امپورٹ بل ہے وہ ہے تقریباً $60 ارب, گاڑی میں $3 ارب بھی. ہمارا جو 3 سال میں تجارتی خسارہ مثالی کم کیا تھا, یہ جو 5 مہینے میں ابھی آپ کو بتایا میں نے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی تھی, جس میں $2 ارب کی ویکسین ہے, $2 ارب کی ویکسین تھی, $2.5 ارب کا جو ہے ہمارا تیل, خام تیل امپورٹ ہوا زیادہ, اس کی قیمت کی وجہ سے, کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں. اور ابھی جو پچھلے مہینے ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس سے $1 ارب اس مہینے کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائے شرح سود پہ. شرح سود پاکستان کا کرونا سے پہلے 13.25% تھا, 7% اس کو ایمرجنسی اور ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کیا تھا. اب کیونکہ معیشت ہماری پوری کھل چکی ہے, نارملسٹی اکانومسٹ انڈیکس کے حساب سے ہم دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہے, اب ہماری جو ہے اکانومی پوری کھل چکی ہے, تو اس کے حساب سے ہم نے ابھی 9.5% کر دیا. وہ 7% ایکسیپشنل ریٹ تھا. اب اگلا آپ پوچھیں کیا سوال تھا؟ اچھا, اگلا سر یہ ہے کہ تجارتی خسارہ جو نومبر میں تھا سر, ہماری درآمدات $7.9 بلین تھی, برآمدات میں صرف $2.9 بلین رہی, جس کے نتیجے میں غیر معمولی ماہانہ تجارتی خسارہ $5 بلین سے زیادہ ہوا. شرح سود کی بات کر رہا ہوں سر, یہ تقریباً 7.5% تھی, نومبر میں 8.75% ہو گئی, پھر دسمبر میں 9.75% کر دی گئی. بجلی 9 دسمبر کو تقریباً نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کے نرخوں میں 4.97 کا اضافہ کیا. سر یہ تو سامنے ہمارے آ گئی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی ہمارے پاس آ گیا, یہ ڈیٹا بھی سارا آ گیا. ایک تو یہ بتائیے کہ سر یہ ان ساری چیزوں کو جو ہم ملاتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا پچھلے دور میں لیا گیا تھا 40, وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو حالات تھے اس وقت تقریباً 40% زیادہ قرضہ لیا گیا اور لٹایا بھی گیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا مارکہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کیا. سر ایکسچینج ریٹ کیسے بہتر ہوگا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افراط زر میں کمی لا کر کیا ہم 7.2 پر واپس آ سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا لانگ ٹرم ٹارگیٹ تو جو سینٹرل بینک کا ٹارگیٹ ہے وہ 5 سے 7% ہے. ٹھیک ہے. اس سال جو آپ کا جو افراط زر بڑھا, اس میں جو سب سے بڑی وجہ عالمی مہنگائی تھی. USA کا 1% سے 6.8% ہو گیا. یہ پاکستان کی سرخاب کا پل نہیں رہا. ہم نے جو ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ جو ہماری مقامی طور پہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ سستی ہو گئی, جہاں پہ قیمتوں کا اضافہ ہے وہ عالمی مارکیٹ سے ہم درآمد کرتے ہیں. نہیں, میرا تو سر سوال اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس, آپ تو بالکل ایز این اکانومسٹ آپ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی ہمارے پاس میکنزم ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم کے اندر ان پرائسز کو CPI انڈیکس کے مطابق ان چیزوں کی پڑتال بھی کریں سر, کہ جو ڈیلیوریبلز بہتر ہو جائیں؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب آپ جو ہماری نا ہفتے وار جو ہے ایک نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، جس میں ہم تمام صوبوں کو چیف سیکرٹریز کو بلاتے ہیں، اور اگر کسی صوبے میں جو ہے قیمتیں جو ہیں ہول سیل اور ریٹیل کا بہت بڑا فرق ہو، یا وہ دوسری قیمت کا اگر کوئی بڑھ رہی ہو، تو ہم اس صوبے کو جو ہے سنتے ہیں، اس سے وجہ سنتے ہیں، اور اگر اس کی وجہ جائز ہوتی ہے تو ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اگر جائز نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو پریشر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے ڈی سی، یعنی حکومت نے چیک اور بیلنس رکھا ہوا ہے. اچھا سر، میں ابھی ہم کافی ریگولر ہو گئے ہیں، اور پچھلے 3 مہینے سے جب سے میں آیا ہوں ہم ہر ہفتے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا سر، ریگولیرٹی اتھارٹی کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 2022 میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ جیسے اگر ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے ساتھ میں دیکھوں. ایز اے ترجمان میں کمنٹ نہیں کر سکتا، اگر ترجمان نہیں ہوتا تو ضرور کرتا آپ سے. اچھا، اس میں کیونکہ اوور آل تو آپ اس میں بتا ہی سکتے ہیں کہ جیسے سٹاک مارکیٹ کو معیشت کے آئینے میں بھی دیکھا اگر جائے تو 2021 کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سر ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل کر فرنٹیئر مارکیٹ میں شامل ہوئی. بڑھتا ہوا جاری کھاتوں کا خسارہ روپے میں گرتی ہوئی قدر اور تیزی سے بدلتے حالات، اس میں 37 کروڑ جو سر ڈالر سے زائد مالیت کا حصص جو ہے وہ فروخت کر ڈالے، اور اس کے اندر 400 ارب روپے کی کمی ہوئی. اچھا سر، اسی سال کے اندر جو اگر دیکھیں تو 6 نئی کمپنیاں لسٹ ہو سکیں، اس سے زیادہ نہیں ہوئی. اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 3 سالوں میں 85 ارب روپے 19 کمپنیاں، یہ ریکارڈ جو ہے پچھلے 3 سالوں میں بنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو مزید بتا دوں کہ اس سال اسٹاک مارکیٹ کی جو 100 بہترین کمپنیاں تھیں انہوں نے 980 ارب روپے منافع دیا ہے. جی سر. 2018 میں 580 ارب روپے تھا. تیسرا یہ کہ ان 3 سالوں میں 40% جو ہے اس ملک میں جتنی کمپنیاں بنی ان 3 سالوں میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور ہائیسٹ نمبر آف دا کمپنیز جو اس سال ہوئی ہیں رجسٹرڈ SCCP کے ساتھ. تو یہ جو اعداد و شمار ہے ان کو ذرا سا براڈ کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، بائی کنسیڈرنگ منافع ایسے نہیں بنتا، یہ 980 ارب روپے 580 ارب سے، اس کے پیچھے معیشت میں جو ہے جسے کہتے ہیں روانگی اور تیزی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ڈاکٹر حسنین، مزمل صاحب نے بتایا کہ جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی نیچے گئی ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں کیا نیچے جانے کی امید ہے 2022 میں، کیونکہ بجلی کے نرخوں میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں. پوری دنیا کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا، چاہے وہ ایڈوانس اکانومیز ہوں، ایمرجنگ اکانومیز ہوں، آپ نے US اکنامک آؤٹ لک بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر بھی بہتری کا رجحان آئے گا. چائنا جو ہے وہ اوپن ہونے جا رہا ہے. جب یہ بڑی طاقتیں تھیں، آپ یہ دیکھیں کہ 2011-15 کے اندر جو ہے وہ 7.9 پر کرتے تھے، لیکن چائنا بھی گر کر جو ہے وہ تقریباً 5 پر آ گیا، اور 2022 کے اندر جو ہے وہ چائنا 4.6 کی اکانومی ہے. G7 کی رپورٹس بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی. اوور آل جو ہے وہ ایشین ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے وہ بزنس کے اندر بیک کرے گی، اور مارگن سٹیلن کے مطابق جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بہت بہتر تقریباً 4.9 GDP کے اوپر جو ہے وہ گروتھ کرے گا. اس میں نے عرض یہ کی تھی کہ ان کی پرائس جب اکنامک افیئر سے نکلتی ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، تو میں نے اس طرف اشارہ دلوایا تھا کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز کے اندر جب کارٹلائزیشن ہوتی ہے، منڈی میں ہوتا ہے، آڑتی میں ہوتا ہے، تو ریٹ کو چینج کر دیا جاتا ہے. جب ریٹ کو چینج کر دیا جاتا ہے تو پرائس وہ نہیں ملتی، پھر کئی جگہوں کے اوپر ڈمپنگ ہوتی ہے، اور ڈمپنگ کی وجہ سے معاملات بہتر ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں پرائس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں لیکن مزمل اسلم صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اوور آل جو انٹرنیشنل پرائس ہائیک کی وجہ سے بہت سارے معاملات آئے ہیں. میں اگر بجلی کے متعلق آپ بتائیے. جی میں اہداف کے متعلق بتا رہا ہوں کہ جو برآمدات کا ہدف جو ہے وہ بڑھ جائے گا، 31 ارب 20 کروڑ ڈالر تک مقرر ہوئی. کوئی ڈیوٹی اور ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اسٹریٹجک ٹریڈ فریم ورک کے مطابق رواں مالی سال میں 2021-22 کے لیے وزارت تجارتی برآمدات اہداف جو ہیں وہ 31 ارب 20 کروڑ ڈالر مقرر کر دیے گئے ہیں. مالی سال 2022-23 کے لیے 37 ارب 88 کروڑ ڈالر، اور 2023-24 کے اندر 45 ارب 81 کروڑ ڈالر، اور مالی سال 2024 کے اندر 24 سے 25 تک 57 ارب 3 کروڑ ڈالر کی برآمدات کا ہدف مقرر کیا گیا. اور پالیسی کے تحت 2021-22 کے لیے 29 ارب 10 کروڑ ڈالر اور 2022-23 میں
32 अरब डॉलर 32 अरब यानी हम अपनी बरामदात को बढ़ा देंगे। जी एग्जैक्टली। तो ये जो दरामदात हैं इसका हमने कहा था कि कम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन टैक्स वसूली तो इन्हीं दरामदात की वजह से हुई है। अगर हम दरामदात को कम कर देंगे तो टैक्स वसूली तो कम हो जाएगी। तो हुकूमत अपने अखराजात क्यों नहीं कम कर लेती किसी तरीके से? उन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने सब्सिडी भी दी, उन्होंने जो पेट्रोलियम लेवी थी उसके अंदर से कम करके उन्होंने बाकी चीज़ों को भी दी। मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और हद्दुल इम्कान कोशिश की है, पेट्रोलियम लेवी की भी कोशिश की है, लेकिन हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शंस जो हैं वो अब बढ़ रही हैं और अब बेहतरी की तरफ आएंगी। यानी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो नए साल की हैं वो मैं 2-4 बातें बता देता हूँ, जिसके अंदर तजरीही ये किया गया इंजीनियरिंग के शोबे में बशमूल ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, मार्बल, मादनियात, फूड प्रोसेसिंग, ज्वेलरी, केमिकल, गोश्त, मुर्गी, सब्जियां, इन सब के ऊपर जो है ये एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है और ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है और ऐसी तिजारती पॉलिसी को लाया जा रहा है जिसके अंदर मैक्सिमम होम ग्रोन चीजें पैदा हों और हम यहाँ पर समलिंग करें, यहाँ पे समलिंग की बेहतर करें। स्टेट बैंक भी नई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ रहा है। देखिए आपके सामने है, पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम नहीं है। हम फिक्टिशियस डेटा पर तो बात नहीं कर सकते। अगर जिस तरीके से मैंने बात की कि बिल्कुल हुकूमत ने 89 पॉइंट समथिंग जो है वो चीनी की कीमत मुकर्रर की थी। अब आगे जाकर जो तब्दीली आई, मेरा सवाल भी सादा सा था कि आगे आके जो तब्दीली आती है उससे प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, फिर उसकी रोकथाम के लिए क्या करना है। सीपीआई जो है वो कंपेटिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो एक सतह मुकर्रर करती है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी डिविजनल सतह के ऊपर हमारे जो भी इस चीज़ को देखते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर करें और इस चीज़ को इकोनॉमिक अफेयर की तरफ से जो मुकाबले में अगर रुपए की कीमत देखी जाए तो हमारा रुपया जो है वो गिरता ही चला जा रहा है। तो 2022 में क्या हमारे रुपए की कदर में इजाफा होगा? क्योंकि अगर रुपए की कीमत मजीद गिरती है तो हमारे कर्ज भी बढ़ जाएंगे। तो हुकूमत इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रही है? क्या हमारा रुपया तगड़ा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? जी देखें, आलमी सतह के ऊपर जब ये चीज़ें हो रही हैं ये सिचुएशन थोड़ी सी और गंभीर जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर बढ़ेगा। अच्छा, इसकी जो मेन अगर रीजंस अगर आप समझ ले तो एक तो ये होता है कि मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ होती है, फिर लो लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, स्मॉलर गवर्नमेंट कंजम्पशंस होती है। तो कंजम्पशन को और ज्यादा कम करना पड़ेगा और हमें जो वजारतों का साइज है वो और ज्यादा कम करना पड़ेगा। स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेस हैं लोअर फर्टिलिटी रेट्स को भी उनकी निजकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप हमेशा कहते हैं। एक्सीलेंट। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं वो हमारे पर बोझ हैं, उसके ऊपर हमें लेके आना चाहिए। इस दफा सबसे बड़ी बात जो है वो जो बाहर से रकूम का आना, डिजिटाइजेशन और डिजिटल चीज़ों पर मैंने बहुत सी बातें करनी थी। इवन मैं बहुत सारी चीज़ें आज रह गई, लेकिन उसको हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे। मैं जी समराइज करते हुए ये बता रहा हूँ कि हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हमें बहुत गौर की ज़रूरत है और हम जो है उसके ऊपर भी नंबर्स को मोहतात अंदाजे से बात करें। हमें फौरी तौर के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं अच्छी खबर पे ही हम क्लोजिंग करेंगे। अच्छी खबर पे मैं क्लोजिंग करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जो हमारी जो इस वक्त नेशनल डिफेंस पॉलिसी आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वजारत ख़ारजा में बोर्ड के सेक्रेटरिएट होगा और इसके तहत ये किया गया है कि तमाम जो वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड तश्कील दिया है और इसके तहत क्या होगा कि जो सिक्योरिटी लाजिम करार दे दी गई है, पेविट लाजिम करार दिया है, ये मईशत की बुनियाद पे होगा। हमारे तमाम सरकारी अफसरान जो हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो मैक्सिमम लेवल के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक एक्सरसाइजेस को बढ़ाएंगे ताकि हमारे एफडीआई के अंदर इजाफा हो। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तानी मईशत के साथ साथ आलमी मईशत का भी जायजा दिया। डेफिनेटली एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं लाइक अमेरिका है, चाइना है, वो भी इम्पैक्ट हो रही हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी हुकूमत इकदाम कर रही है जिससे सनती और ज़रई पैदावार को बढ़ाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।